بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب دوستوں پہ اپنا فضل فرمائے اور سب دوستوں کے رزق میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ امید بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کریں گے، فضل فرمائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے اسی رحمت کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو ساری قوم قحط سالی کا شکار تھی۔ تو قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ اے پیغمبر خدا، دعا کیجیے کہ بارش ہو، قحط سالی ختم ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 70,000 آدمی اکٹھے کیے اور ایک گراؤنڈ میں سب کو میدان میں جمع کیا کہ سب مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ سب میدان میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، دعائیں ہوتی رہیں، کافی دیر تک دعائیں ہوتی رہیں۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ، وہ شخص آپ میں موجود ہے میں بارش نہیں بھیجوں گا۔ آپ اعلان فرمائیں کہ وہ آدمی اس مجمع میں سے باہر نکل جائے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے گا، کیونکہ وہ میرا نافرمان بندہ ہے، وہ باہر نکلے گا تو میں بارش فوراً نازل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو سب کو ہوتا ہے، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں کس پانی میں ہوں۔ ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے گناہ کر رہا ہوں، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، قرآن پاک نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کی۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، روزانہ میری کتنی نمازیں رہ جاتی ہیں، ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس بندے کو بھی پتہ تھا، جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا اعلان سنا کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی نکل جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آدمی نکل جائے تو میں بارش بھیج دوں گا۔ تو اس آدمی نے دل ہی دل میں، اندر ہی اندر رونے لگا۔ ایسا رویا، اتنے درد سے رویا کہ نہ ادھر والے کو پتہ چلا نہ ادھر والے کو پتہ چلا، اور اندر ہی اندر میں ندامت، پریشانی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا، گڑ گڑا کے اندر ہی اندر، دل ہی دل میں استغفار کیا کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، یا اللہ تو معاف کر دیتا ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، مجھے رسوائی سے بچا لے مالک، یہ ذلت، یہ رسوائی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے۔ بس اندر ہی اندر میں اس نے توبہ کی، دل ہی دل میں اس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، دل ہی دل میں اس نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا کہ نکلتے ہو یا نہیں، یا میں اللہ تعالیٰ سے اس بندے کا نام پوچھ کے اعلان کروں
وہ بندہ پھر تڑپا کہ یا اللہ آپ رو نہ کر، یہ ذلت اور یہ رسوائیاں برداشت نہیں کر سکتا میں، دنیا نہیں چھوڑے گی مجھے۔ تیسرا اعلان پھر کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ پھر تڑپا کہ مالک تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی نہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے بارش شروع کر دی، تیز بارش برسی، لوگ بارش دیکھ کر دوڑ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی، بندہ بھی نہیں نکلا، بارش بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اب میری اس سے صلح ہو گئی ہے، اب اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے ندامت کا اظہار کیا ہے، میری بارگاہ میں گڑ گڑایا ہے، میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ دوستو یہ واقعہ اس لیے پیش کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آسرا لینا چاہیے، سہارا لینا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرنی چاہیے، ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، روزانہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں، جان مال میں برکت فرمائے، اضافہ فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔